بسم اللہ۔ زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ قدر کرنا سیکھ۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر ہم تنہا چل پڑیں۔ جلال والاکرام ہے وہ تمام لوگ جو گرنے کے بعد پھر کھڑے ہو گئے، انہوں نے اور سے دب جایا کرتے ہیں۔ ترک کہاوت ہے، اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہوں تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ اگر پانی کے اوپر کوئی لہر نہیں ہے تو یہ خیال مت کرنا کہ اس کی تہ میں مگرمچھ نہیں ہے۔ بابا جی فرماتے تھے کہ وفاداریاں زوال پر نبھائی جاتی ہیں، عروج پر تو خواجہ سرا بھی ناچنے آ جاتے۔ جب کلہاڑا جنگل میں داخل ہوتا ہے تو درخت آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ اس کا دستہ تو ہم میں سے ہی ہے۔ پیپل کے پتوں جیسے نہ بنو جو وقت آنے پر سوکھ کر گر جاتے ہیں، بلکہ مہندی کے پتوں جیسے بنو جو خود کو پسوا کر بھی دوسروں کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ کووں کو رہنما بناؤ گے تو کتوں کی لاش کے پاس پہنچو گے۔ سنہرے الفاظ، شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا، تو آپ رحمان کے بندے ہو کر حوصلہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ مانگتے رہیے۔ جب گرمی گزر جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درختوں کو بھی بھول جایا کرتے ہیں۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو کہ یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی بھی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ انصاف کرو، ورنہ یاد رکھنا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے۔ مسکراہٹ پردہ۔ ایک نوجوان بیٹی نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان میں بدن کے کتنے حصے کا پردہ کروں اور کتنا حصہ کھلا چھوڑ دوں؟ والد نے جواب دیا، بیٹی بدن کے جتنے حصے پہ جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہوں اتنا حصہ کھلا چھوڑ دو۔ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ اپنے سارے دل کے ساتھ سے محبت کروں اور اپنی ساری کوششوں سے تجھے راضی کرنے لگا دوں۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے، پتہ ہے نہ کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہوتی ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی ہے۔ کاش ایسا روزہ بھی نصیب ہو جس کی سحری مکہ میں اور افطاری مدینے میں ہو۔ آمین 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 ثم آمین۔ زیادہ سوچو نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیونکہ مسائل و مشکلات زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار سے آسان ہوتی ہیں۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے۔ زندگی کا سب سے بڑا سچ اور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ ہماری حفاظت فرما، موت کے وقت کلمہ نصیب فرما۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، میرے پیاروں کو ہمیشہ خوشحال اور آباد رکھنا۔ آمین۔ بہت سکون ملتا ہے مجھے تیرے سجدے میں اللہ، میری دعا ہے کہ میرا دم بھی نکلے تو تیرے سجدے میں نکلے۔ آمین۔ دعا، جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو، مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کرے اور زندہ رہیں تو
تمہیں ملنے کی آرزو کرے۔ بہترین بیوی وہی ہے جو اپنے خاوند کی حیثیت کے مطابق خرچ کرے اور شوہر کی استطاعت سے زیادہ مطالبہ نہ کرے۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لے گا، ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی۔ غصہ اور قانون رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچایا دیا جاتا ہے۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی سی ہے جو سارا خوبصورت جسم دعائیں ہوتی ہے زخموں پر بیٹھتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے اور دوسرا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ امیروں کی محفل ہے، آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، نیچے بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں ہے۔ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں؟ اپنی حد میں رہو۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے اور آدمی حد سے بڑھ جائے تو وہ شیطان بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کی پسند اور دل کی چاہت کیا ہے؟ فرمایا شدید گرمی کا زمانہ ہو، لمبے دن ہو، شدت کی بھوک ہو، غضب کی پیاس ہو اور میں اللہ کے لیے روزے کی حالت میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق جھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا، یہ 7 گناہ ہمیں تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان سب سے بچائے۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کرے تاکہ ان کا ایمان بھی تازہ ہو جائے۔ اگر میرے آواز سے، میرے ویڈیو سے اگر آپ کو ذرا سی بھی تکلیف ہوئی ہوگی تو مجھے تہ دل سے معاف کر دینا۔ جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔